بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنارس میں پنڈت لالا رام کاسی کا بڑا نام تھا۔ ذہانت، فطانت، معاملہ فہمی، انسان دوستی اور ملنساری نے ان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے، جس کے باعث ان کا گھرانہ مشہور ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ وہ ہندو یاتریوں کی بہت سیوا کرتے، مسلمانوں کو بھی ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی۔ وہ چپکے سے ضرورت مندوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے علاقہ میں ہی نہیں، بنارس کے کرب و جوار میں بھی پنڈت لالا رام کاسی بڑے ہر دل عزیز مقبول ہوتے چلے گئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انسان کا دھرم انسانیت ہی ہونا چاہیے۔ ادھیڑ عمری میں پنڈت لالا رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی شکنتلا پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی جوان ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو گئی کہ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دینے لگے۔ وہ بلا کی ذہین تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لیں۔ کبھی کبھار وہ دیگر مذاہب کی کتب بھی پڑھ کر سوچتی کہ ہر مذہب میں انسانوں کی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، پھر ہمارے معاشرے میں ذات پات اور ایک دوسرے پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا دل اندر سے تڑپ جاتا۔ پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شکنتلا اپنی عقل و فہم سے علمی مسائل بھی چٹکیوں میں حل کر دیتی، تو اس کی سہیلیاں حیران رہ جاتیں۔ اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی بھی سیکھ لی تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے سبب اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ شکنتلا بڑی شرمیلی اور باحیا ہونے کے باعث آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ حالات ایک ڈگر پر چل رہے تھے کہ اچانک سلطنت مغلیہ نے ابراہیم نامی ایک شخص کو نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا۔ یہ شخص انتہائی عیاش اور کسی وزیر کا نک چڑھا تھا۔ بد مزاجی اور سرکشی اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کوتوال کے ہر کاروں نے لوگوں کو بے عزت کرنا معمول بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں اہلیان بنارس اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئے تھے۔ وہ شکاری کتوں کی طرح گلی محلوں میں پھرتے، ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت جوان کنواری لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے اور کوتوال کو پیش کرتے۔ شہری اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ جو کوتوال کو شکایت لگانے جاتا اس کو ہیلوں بہانوں سے تنگ کیا جاتا اور ہرکارے تشدد سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بدقسمتی سے ایک دن ایک ہرکارے نے شکنتلا کو دیکھ لیا۔ اس نے کوتوال کے سامنے اتنی تعریف کی کہ بوڑھے کوتوال کی رالیں ٹپکنے لگیں۔ اس نے کہا، سرکار، اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شکنتلا کنول کے پھول کی طرح دار ہے۔ آج تک اسے کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ پنڈت کو اپنے مصاحبوں میں شامل کریں، پھر کچھ دنوں کے بعد حکم دیجیے، وہ یقیناً کبھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اسے بھی اٹھا کر لے آؤ۔ کوتوال نے ہدایت کرتے ہوئے کہا، جناب، حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ ہرکارے نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، پنڈت لالا رام کاسی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ سب اس کا احترام کرتے ہیں، کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اگلے روز کوتوال نے پنڈت لالا رام کاسی کو طلب کر کے کہا، لالا جی، ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنارس کی ترقی کے لیے کچھ کیا جائے۔ جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پنڈت لالا رام کاسی نے کہا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ کوتوال کے بددستور اصرار اور پنڈت لالا رام کاسی کے مسلسل انکار نے ماحول کو الجھا دیا۔ اپنے کارندے کی زبانی شکنتلا کے حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس کا یہ حربہ کارگر نہ ہوا تو پنڈت کو کہا، پھر آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ کوتوال کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ یہ سن کر سکتے میں آ گیا، پھر سنبھل کر غضبناک ہو کر کہا، اسی لیے آپ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے تھے؟ آپ کی نظر میری پوتر بیٹی پر تھی۔ خود ہی سوچئے، میں ہندو اور آپ مسلمان، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوتوال غصے میں لال پیلا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے ہی وچار ہیں کہ انسان کا اصل مذہب انسانیت ہونا چاہیے، پھر یہ شادی تو ہندو مسلم اتحاد کی ایک مثال بن جائے گی۔ میں تم جیسے گھٹیا شخص سے اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ پنڈت لالا رام کاسی نے چلا کر کہا، آج کے دن میں بارات لے کر آؤں یا تم؟ کوتوال نے کہا، اپنی بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچاؤ گے؟ اگر پنڈت جی تم نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔
کوتوال کی بات سن کر پنڈت روتا پیٹتا گھر آ گیا۔ اہل خانہ کو معلوم ہوا تو گھر میں گویا صفِ ماتم بچھ گئی۔ شکنتلا کی ماں اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی، جس اکلوتی بیٹی کو ہم نے بڑے نازوں سے پالا تھا، اسے اپنے ہاتھوں زندہ نرک یعنی دوزخ میں کیسے ڈالیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم سب گنگا میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ اپنی بچی کی عزت برباد ہونے سے پہلے ہی اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ شکنتلا نے منت سماجت کر کے اپنے ماں باپ کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے کسی ہرکارے کو بلا لیجیے، ان سے کہیں کہ مہاراج، ہماری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کی تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، پنڈت کو مہلت ہے، لیکن کوئی چالاکی کی تو پھر خیر نہ ہوگی۔ شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا کہ 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑوں، کمر بند پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو حالات بدل جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ماں نے فکرمند ہو کر تذبذب کے عالم میں کہا۔ تم عورت ذات کیا کر لوگی؟ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ شکنتلا نے کہا، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے شکنتلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اندیکھے سفر کو روانہ ہو گئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شکنتلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دہلی جا پہنچی۔ اتنا خوبصورت شہر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جمعۃ المبارک کے روز دہلی کی سب سے بڑی جامع مسجد میں نمازیوں کا بے پناہ رش تھا۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ عظام کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ اس نے دیکھا ہزاروں مسلمان جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبین کو اپنے رب کے حضور جھکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی آخری الہامی کتاب کی تلاوت میں مصروف ہے اور کوئی تسبیح ہاتھ میں لیے ورد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شکنتلا بھی وضو کر کے ان کے درمیان جا بیٹھی۔ شہزادے کی وضاقتہ جیسے حلیے میں وہ اپنی شناخت چھپانے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی کہ اتنے میں ایک باروب آواز گونجی، سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھے، سلطان معظم خود سب کو شرف ملاقات بخشیں گے۔ شکنتلا بھی جان بوجھ کر سب سے آخر میں جا بیٹھی۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو شہزادے کے بھیس میں شکنتلا کو دیکھا تو حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ شہزادے کے بحروپ میں کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیں، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شکنتلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مسلنے لگتے، شاید اپنی اضطراری کیفیت پر قابو پا رہے تھے۔ مکمل غم بھری داستان سننے کے بعد شکنتلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، میرا جذبہ شفقت پھر بیٹی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، آپ جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شکنتلا رونے لگ گئی۔ اس کے دل کا تو گویا آب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیٹی سلطان معظم سے مایوس ہو کر جائے، کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری ہم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ شکنتلا بوجھل قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ اس نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف، رحم دلی اور سخاوت کی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں، اس لیے وہ دہلی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، سب بیکار گیا، اب مہلت میں صرف 1 دن رہ گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں بادشاہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ مایوسی کے عالم اس نے خودکشی کرنے کے لیے زہر کا انتظام کر لیا کہ کوتوال کی بیوی بننے کی بجائے مر جانا ہی بہتر ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا آخری حد دیکھنی چاہیے۔ پھر مقررہ دن بھی آ گیا، شکنتلا کو دلہن بنا دیا گیا۔ کوتوال چند کارندوں کے ہمراہ آیا اور شکنتلا سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔
کوتوال کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شکنتلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ تھا، لیکن کوئی قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں یہ تم جیسے بھکاریوں کے لیے ہیں، وہیں سے اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو خوشی کا سمے ہے، آپ کے من کی مراد پوری ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے کچھ دیں۔ کوتوال بڑبڑایا، کہاں سے آ گئے اتنے منگتے، خوشی کا دن ہے تو خاموش ہوں، ورنہ تم جیسے فقیروں کے پاس سے بھی میں گزرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال کچھ روپے نکالنے کے لیے یوں ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ کوتوال نے دیکھا اس کے سامنے شہنشاہ ہند سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ کوتوال خوف کے مارے کانپنے لگا، خون خشک ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر بادشاہ کے پاؤں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے پرجلال لہجے میں کہا، اے بدبخت، کیا تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے؟ کوتوال چلایا، رحم بادشاہ سلامت رحم، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اسی دوران لوگوں نے کوتوال کی شکایتوں کے دفتر کھول دیے۔ اتنے میں سلطان کا خصوصی دستہ بھی آن پہنچا۔ سلطان نے حکم دیا، کوتوال کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جائے۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ اس کی آخری چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوتوال کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو شخص کل تک اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھ کر ظلم و ستم کر رہا تھا، آج لوگوں کو دور دور تک خون میں ڈوبے ہوئے اس کے جسم کے لوتھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شکنتلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد شہنشاہ ہند سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی پنڈت لالا رام کاشی کے گھر جا پہنچے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے۔ آپ نے مجھے بیٹی کہا؟ شکنتلا بولی، اور بیٹی کے گھر سے صرف پانی؟ ہاں شہنشاہ بڑی متانت سے بولے، کیونکہ تمہاری فریاد سننے کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلا دوں مجھ پر پانی بھی حرام ہے۔ الحمدللہ اب میں پانی پینے کا حقدار ہوں۔ اسی دوران سلطان کے کھانے کے لیے شکنتلا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی، جس جگہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل شکرانے ادا کیے۔ شکنتلا کے باپ پنڈت لالا رام کاسی نے اس جگہ کو مسجد کے لیے مخصوص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتر پر ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دھریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ شنید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پنڈت لالا رام کاشی کا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔